السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں مہمان نوازی کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کو اچھے طریقے سے کھلانا پلانا، یہ سب اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس مہمان نوازی کی تعریف قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے تاکہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لقب ابو الذیفان یعنی مہمانوں کا باپ مشہور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مکان کے 4 دروازے تھے، اور ہر دروازہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رہتی تھی کہ کس دروازے سے کون مہمان میرے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مہمان نواز نہیں ہے یا مہمانوں کو دیکھ کر کے چہرہ بگاڑتا ہے یا اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اس کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں خیر و برکت کی دعا کیا کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق وہ لے کر کے آتا ہے، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو میزبان کے یعنی صاحب خانہ کے گناہوں کو معاف کرا کر کے جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو بھی مہمان کسی کے گھر میں آتے ہیں تو اپنا رزق وہ لے کر کے آتے ہیں، تو مہمانوں کے ساتھ ہمیں کشادہ روی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی برکتیں ہمارے گھروں میں آ سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 لاکھ برائیوں کو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ کثرت سے نفلی عبادت کرنے سے افضل یہ ہے کہ ہم کسی کے دل کو خوش کریں۔ بہت لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مہمان کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، انہیں دل میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ نہ اس طرح کا رویہ اگر کوئی اپناتا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، یعنی جلدی کام کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ پہلا ہے مہمان کو کھلانے پلانے میں، دوسرا ہے میت کو دفن کرنے میں، تیسرا ہے لڑکیوں کے نکاح میں، چوتھا ہے قرض کو ادا کرنے میں، پانچواں ہے گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے، اور اگر جلدی کرتے ہیں تو عزت اپنی بنی رہ جاتی ہے۔ حضرت برہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
کہ جب آدمی اپنے بھائی کی اللہ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی دل جوئی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی شکریہ یا اس کا بدلہ نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، پورے 1 سال تک اس کے گھر میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اگر وہ میرے گھر میں آ جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اس سے بہتر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اسے احساس ہو جائے اور آئندہ اس کے گھر میں کوئی مہمان جائے تو صحیح طریقے سے مہمان کی قدر کر سکے۔